اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دن پہلے ترکی میں ایک شدید زلزلہ آیا تو بڑا نقصان ہوا۔ اس بارے میں دل چاہا کہ آپ کچھ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، دنیا کی اقوام ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، دین ہمیں اس بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ حادثات سے اور آفات سے بھری ہوئی ہے۔ جتنی بھی آفتیں آتی ہیں، مثلاً سیلاب یا اسی طرح تیز ہوائیں، بارش اور وبائی امراض، زلزلہ، ان میں سب سے شدید آفت اور اچانک جو آفت آتی ہے وہ زلزلہ ہے۔ اس کی پہلے سے پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی کہ فلاں دن زلزلہ آئے گا، فلاں وقت زلزلہ آئے گا، فلاں علاقے میں زلزلہ آئے گا۔ زلزلہ اچانک آتا ہے اور اکثر لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، عمارتیں گر جاتی ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق دنیا میں تقریباً 8 کروڑ لوگ زلزلے کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ ایک بڑی شدید آفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر بھی آفتیں بھیجی ہیں۔ زلزلہ کیوں آتا ہے اس کے بارے میں جاپانیوں کا نظریہ تو یہ تھا کہ زمین ایک چھپکلی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یعنی بہت بڑی چھپکلی ہے، اس کے اوپر زمین رکھی ہوئی ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ اور ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کو ایک بہت بڑے بیل نے اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتا ہے تو زمین حرکت میں آتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ اور ارسطو اور فیثاغوث کا نظریہ یہ تھا، ان کا نظریہ کچھ معقول ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کے اندر سے جب گرم لاوا اور ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور زلزلہ آتا ہے۔ یہ مختلف قوموں کے نظریات ہیں۔ آج کل بھی یہی ارسطو اور فیثاغوث کا نظریہ زیادہ معقول اور درست تسلیم کیا جاتا ہے کہ زمین کی پلیٹیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، ان ٹکرانے کی وجہ سے زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔